باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلے در کتاب فقہ میں سے باب الحج کا درس نمبر 9 ہے، اور اس درس میں جو ہے ہم طواف کے طریقے کو بیان کریں گے۔ یہ طواف جب بھی عمرے کے لیے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، طالباً واجب سنت طواف تک کا طریقہ طالباً ایک جیسا ہے، تو طواف کرنے کا طریقہ جو ہے ہم اس سے درس میں آپ کو دے دیں گے۔ حضرت سید محمد نور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب طواف کرنے کے لیے عمرہ کرنے والے اپنے طواف شروع کریں گے، حج کرنے والے اپنے طواف شروع کریں گے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے حافظ طواف ہے، جب آپ طواف کرنے لگیں گے استباع کریں گے۔ یہ ایک حج کا اصطلاح، باب الحج کے خاص اصطلاحات میں سے ہیں۔ تو فرماتے ہیں استباع کریں گے، تو یہ استباع کا عمل جو ہے یہ مردوں کے لیے ساتھ خاص خواتین کے لیے نہیں ہے۔ استباع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو آپ احرام کے لباس پہنا ہوا ہے، چادر کی شکل میں پہنا ہوا ہے، یہ احرام کے لباس ہم تو اوپر ایسے ہی پہن لیتے ہیں، لیکن جب استباع طواف کرنا شروع کریں گے تو مرد حضرات ایسے ہی اوپر کے احرام کو بولیں گے، دائیں کندھا جو نکال کے، اور یہ احرام کا جو سرا ہے دائیں والا بائیں کندھے کو اوپر رکھیں گے، اور اس طرح آپ طواف کے عمل کو پورا کریں گے۔ تو اس عمل کو استباع کہا جاتا ہے۔ یہ مرد حضرات کے لیے، خواتین تو اوپر لباس میں ہوتا ہے، ان کا استباع کا حکم نہیں۔ تو طواف میں جو ہے یستوی استباع کریں گے، پہلے لباس کا یعنی احرام پہننے کے طرف کے لیے ہے طواف میں۔ پھر طواف کا عمل شروع ہوگا، تو آپ جو ہے حجر اسود کے پاس پہنچ جائیں تو اسی کے سیدھ میں، آج کل جو اسی کے سیدھ میں باب صبا کی جانب جو ہے اسی مطاف کے اندر دائیں جانب سبز بتی لگا ہوا ہے، جس سبز بتی حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ہے، تو ادھر کہیں سے بھی آپ حجر اسود کی طرف رخ کر کے آپ اپنی طواف کی نیت کریں گے، اور پھر جو ہے آپ اپنا عمل شروع کریں گے۔ فرماتے ہیں وَيَبْتَدِئُ، لباس اس طرح پہننے کے بعد پھر شروع کریں گے بالحجر الاسود۔ اگر آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں تو حجر اسود کے پاس پہنچ کر وہیں سے آپ نے اپنا طواف کا عمل شروع کرنا ہے۔ تو حجر اسود پہ آپ پہنچیں گے تو آپ اپنی طواف کی نیت کریں گے، حج کا عمرے کا طواف کی نیت کرنے کے بعد اب سے نیت ختم ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ وہی ابتدا کریں حجر اسود سے، وَيَسْتَقْبِلُهُ، اور حجر اسود کو کی طرف رخ کریں گے۔ اور جو ہے آپ کا رخ حجر اسود کے اگر نزدیک ہے تو بھی، دور ہے تو بھی، اسی پورا مطاف میں حجر اسود کی طرف آپ رخ کریں۔ وَيَسْتَعْمِلُ حجر اسود کا رخ کر اب آپ اپنے طواف کا عمل شروع کریں۔ طواف کا عمل شروع جو ہے کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں وَيُقَبِّلُهُ، اگر آپ نزدیک پہنچیں تو آپ حجر اسود کو چھوئیں گے، اس کو ان استطاع، اگر آپ کے لیے ممکن ہو جائے، استطاعت یعنی آپ ممکن ہو جائے، قدرت پیدا کریں حجر اسود کو چھونے کا، لیکن شاید یہ من غیر بدون اس کے کہ ان یؤذی مسلم، کسی مسلمان کو آپ کے حجر اسود پر چھونے جانے میں کسی کو دکم دپیل کا مسئلہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو آگے پیچھے ہٹا کے کسی کو تکلیف نہ ہوتا ہو، آپ آرام سے حجر اسود تک جا سکتا ہو، تو پھر آپ جو ہے حجر اسود کو تک جائیں گے، اس کو چھوئیں گے۔ تو آپ شروع کرنے سے، گھومنا شروع کرنے سے پہلے یقبلہ، حجر اسود کو چھوئیں گے، ان استطاع، اگر گنجائش ہو، من غیر ان یؤذی مسلمن، بدون اس کے کہ کسی مسلمان کو آپ وَإِلَّا، اگر کسی کو تکلیف ہے، بہت ہجوم ہے، تو پھر فیشیر، آپ اشارہ کریں گے، حجر اسود کے سیدھ میں آپ کھڑا ہو کر حجر اسود پر رخ کریں گے، طواف کی نیت کریں گے، اس کے بعد جو ہے آپ حجر اسود کو اس کی طرف یشیر، پھر آپ اشارہ کریں گے، یعنی حجر اسود اشارہ کر کے یہ رخ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو یوں چھوئیں، اور پھر آپ کا طواف شروع کریں گے حضرت کو چھونے کے بعد۔
بھائی اللہ ورنہ حجر اسود کو نہیں چوم سکا، دور سے حجر اسود کا اشارہ کریں گے، جس میں اللہ اکبر پڑھ کر پھر اپنی انگلیوں کو چھوئیں گے اور آنکھوں پہ لگائیں گے، پھر طواف گھومنا شروع کریں گے۔ ثم یطوف، پھر آپ طواف شروع کریں گے، آپ گھومنا شروع کریں گے بالبیت، کعبے کے گرد۔ اور گھومنا اس طرف سے ہے کہ والبیت علی یسارہ، کعبہ آپ کے بائیں جانب ہونا چاہیے۔ ہاں جی، آپ کعبہ جو حضرت اسود جب آپ گھومیں گے دائیں جانب آپ نے نہیں گھومنا ہے، بائیں جانب آپ نے گھومنا ہے، اس طرح گھومیں گے۔ والبیت، جبکہ کعبہ علی یساری، آپ کے بائیں جانب۔ اب ایک طواف کے مجموعے میں، ایک طواف میں آپ کو کعبہ کے گرد کتنی دفعہ آپ چکر لگائیں گے، ہاں جی، تو پھر اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں 7 چکر، 7 چکر کے مجموعے کو طواف کہا جاتا ہے۔ پہلا ورنہ یشور، اشارہ کریں گے، یطوف بالبیت، کعبہ کے گرد گھومنا شروع کریں گے، اس حالت میں کہ والبیت علی یسار، آپ کے بائیں جانب ہوگا۔ اور کتنے دفعہ چکر کرنا ایک طواف میں؟ 7 اشواط، 7 چکر میں، 7 چکر آپ جو ہے حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پہ ختم ہوگا، 7 چکر۔ وَيَرْمَلُ، اور فرماتے ہیں بھی مردوں کے ساتھ کھا لے، اور رمل کریں گے، یعنی تھوڑا تیز چلیں گے نسبتاً، اور جو ہے مردوں کے لیے ہیں تھوڑا سا سمجھے اکڑ کے اس شکل میں، اور تھوڑا تیز چلیں گے۔ رمل کریں گے، ٹون تھاما، ہاں جی، دوڑنا نہیں ہے، ٹون تھاما، درمیان دوڑنا اور آرام سے چلنے کے بیچ والی حالت کو رمل کہتے ہیں۔ تھوڑا تیز چلیں گے۔ فی الاشواط ثلاثۃ الاول، پہلے 3 چکر میں، طواف کے پہلے 3 چکر میں آپ نے تھوڑا تیز چلنا ہے۔ اس کے بعد ویمشی، پھر اس میں 3 چکر ختم ہو گیا، پھر آپ چلیں گے فیما باقی، باقی جو رہ گیا ہے وہ 4 چکر اور باقی ہے، اس شوط اور باقی اس میں علی حیات ہی، اپنے نارمل رفتار میں آپ چلیں گے، اس میں پھر آپ تیز پھر نہیں چلیں گے۔ وَيَسْتَلِمُ، اور پھر فرماتے ہیں اور آپ استلام کریں گے، حجر اسود کو چومیں گے، ہاں جی، فی کل اول شوط، ہر چکر کے شروع میں، شروع کیا آگے حجر اسود، ایک چکر ختم ہو گیا، پھر دوبارہ چومیں گے، پھر آپ کا دوسرا چکر شروع ہو گیا، پھر آپ چومیں گے، پھر آپ کا تیسرا چکر شروع ہو گیا۔ چومنے کا مطلب اس بات ہے کہ آپ کو دوسروں کو جیسے پہلے کا تکلیف دیے بغیر اگر آپ آرام سے حجر اسود کو چوم سکتے ہیں، حجر اسود کو چومنا ہوگا، نہیں تو اس کے سیدھ میں آج جہاں بھی آپ کو موقع ملا بیٹھ کر جو کعبے طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، اور ان ہاتھوں کو چومیں۔ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، حجر میں فی کل اول کل شوط، ہر چکر کے شروع میں، ان استطاع، اگر آپ آرام سے چوم سکتے تو، ورنہ دور سے اشارہ کریں۔ وَيَخْتَتِمُ الطَّوَافُ، اور آپ کا طواف جو ہے اختتام ہوگا، ختم ہوگا، اصطلاح میں اسے حجر اسود کو چوم کر، یعنی آخری 7واں چکر کے آخر میں جب حجر اسود آپ کا چکر ختم ہو گیا تو اس میں اختتام پر بھی اگر آپ کو مکمل حجر اسود کو ہم نے چومنا ہے۔ اچھا، اگر نہیں چوم سکا بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے اچھے بسم اللہ اکبر پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو آپ چومیں۔ تو یہ آپ کا 7 چکر ہو گیا، ہاں جی، حج کا ایک اہم رکن، آپ کا عمرے کا ایک اہم رکن آپ کا مکمل ہو گیا۔ طواف جو کہ عمرے کا بھی رکن ہے، حج کا بھی رکن ہے۔ یہ 7 چکر پورا ہونے کے بعد اگر آپ کو پھر آپ کا یہ رکن پورا ہوا، پھر کیا کریں؟ سمیات المقام، پھر آپ آئیں گے مقام ابراہیم پہ، کیونکہ حجر اسود سے تھوڑا سا فاصلے پر زیادہ دور نہیں ہے، حجر اسود پہ مقام ابراہیم پہ آئیں گے، فیصلی رکعتین فی، تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں بالکل اسی کے قریب ملا تو وہ، اور ان دو یا اس کے قریب، اب وہ بھی بہت ریش ہوتا ہے، آپ کو کھڑا ہونے نہیں دیتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہجوم کی وجہ سے، تو اس صورت میں اوحیث تیسر، یا جہاں بھی آپ کو ممکن ہو جائے، من المسجد، مسجد الحرام کے اندر، اسی طواف میں اگر آسانی سے پائے اسی طواف میں، نہیں تو آگے مسجد الحرام میں آپ نے یہ 2 رکعت جو کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ، یا اسے جتنا ہو سکے نزدیک سے نزدیک تر جگہ جہاں کو مطاف میں ملے، یا مطاف میں بھی نہ ملے تو آگے مسجد الحرام میں آ کے آپ نے یہ 2 رکعت نماز پڑھنا۔ یہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت، خواہ واجب طواف ہو خواہ نفلی مستحب طواف۔ بہذا پھر یہ کہ آپ کا یہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت آپ نے نفل پڑھ لیا، آپ کا طواف کے لیے
پھر فرماتے ہیں وہذا طواف طواف القدوم، یہ طواف یعنی چونکہ آپ کا سب سے پہلا طواف تھا اس وجہ سے طواف کو طواف قدوم کہا گیا، یعنی کہ اب وہ ہوا مستحب نہیں، طواف قدوم شرع میں مستحب ہے لمن ان لوگوں کے لیے قدم جو دور سے آیا، مکے کے سے باہر دوسرے دنیا ممالک سے یا مکے سے باہر عرب کے دوسرے شہر سے آئے، ان کے لیے یہ طواف مستحب ہے، لا اہل مکہ خود مکہ والوں کے لیے یہ طواف مستحب نہیں۔ ہاں جی، وہ جب بھی کریں گے عمرے کو آئیں گے ڈائریکٹ عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، اپنے مستحب جو نفلی طواف وہ کریں گے۔ اس طواف کے ویستحب ان یستلم الحجر ویشرب من ماء زمزم، مطلب یہاں یہ اس سے بات یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ جو ہے حجر اسود کو چھوئیں گے اور پھر آپ زمزم کے پانی پئیں گے، یا یہ اس سے پہلے والے مطلب سے مربوط ہے، آخری آپ نے حجر اسود کو چھوما، استلام کیا، اس کے بعد آگے مقام ابراہیم پہ اس سے قرب جواب میں کہیں بھی دور کا نماز پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اب آپ کا طواف ختم ہو گیا، اس کے بعد جو ہے آپ یا شیوا پئیں گے من ماء زمزم، آپ زمزم پئیں گے۔ تو یہ جو طواف ہے جہاں پر کہا یہ طواف قدوم ہے، یہ طواف قدوم جو ہے وہ شخص جو عمرہ کر رہے ہیں نا، جس نے عمرہ کیا، عمرے کی نیت کیا ہے مقام ابراہیم اچھا اپنے میقات سے، تو وہ جو طواف کریں گے وہ تو اپنے عمرے کے طواف ہے، لیکن جو وہ مستحب نہیں ہے، عمرے کا رکن ہے، اپنے عمرے کے جو ہے اس کو وہ طواف اس کا اپنے جو ہے عمرے کا رکن ہے، عمرے کا رکن جو ہے وہ واجب، عمرہ واجب ہے تو وہ رکن ہے، واجب سے زیادہ اہمیت ہے، تو لہٰذا وہ تو رکن ہے، وہ مستحب نہیں ہے۔ ہاں جی، عمرہ جو ہے عمرے کا رکن ہے، وہ طواف آپ نے عمرے کی نیت کر کے میقات سے آپ نے حج تمتع کرنے والے میقات سے آپ نے عمرے کی نیت کر کے آیا تھا، تو یہ آپ کے عمرے کے 4 رکن ہے، ایک تو میقات سے پہلے حرم بننا، دوسرا رکن آپ کا جو ہے طواف کعبہ کرنا، تو اس کے جو ہی کعبہ پہنچ آپ نے طواف کرنا ہے، آپ کے عمرے کا رکن آپ نے طواف کرنا ہے، اور وہ طواف آپ کے عمرے کا رکن ہے، اور یہ طواف مستحب نہیں ہے، جو آپ کے عمرے کا رکن ہے وہ مستحب نہیں ہے، عمرے کا رکن ہے۔ اس کے بعد آپ نے سعی کرنا ہے، وہ بھی رکن ہے عمرے کا، اس کے بعد جا کے آپ نے مقام ابراہیم پہ عمرہ جب سعی ختم ہو گیا مروہ سے، تو آپ نے آگے جا کے اپنے سر منڈانا یا بال چھوٹا کرنا، وہ آپ کا اس کو تقصیر حلق کہتے ہیں، عمرے سے نکلنے کے لیے وہ بھی اس کے ارکان میں تھے، تو لہٰذا وہ طواف کرنے عمرہ کرنے والے کو تو اپنے 4 رکن اس کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے طواف مستحب نہیں ہے، لیکن یہ جو کہتے ہیں دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے ان کے لیے جو ہے طواف ہے، طواف قدوم کے عنوان سے، لیکن جو عمرہ کرے گا اس کا اپنا عمرہ اپنا طواف واجب ہے، رکن ہے، وہ بھی طواف قدوم کی نیت سے نہیں کریں گے، وہ اپنے عمرے کے طواف کے عنوان سے کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فیخرج الی الصفا، اب آپ کا جو عمرے کا دوسرا رکن جو ہے وہ سعی ہے، لہٰذا اپنے عمرے کا تیسرا رکن سعی ہے، سعی کرنے کے لیے پھر وہ اس مطاف سے نکلیں گے، صفا کی پہاڑی کی طرف جائے گا۔ ہاں جی، اور صفا کی پہاڑی کے پاس جب پہنچ گیا، یہ پہلا یہ 10 ہم انشاءاللہ دوسرے 10 میں دیں گے، فی الحال یہی نشو معظم طواف کا آپ کو طریقہ بتا دیں۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔